بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. محترم ناظرین، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، جس وقت قرآن پڑھا جائے تم خاموشی کے ساتھ اسے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ ہے قرآ. دیکھیں، 3 کلمے اور 3 لفظ کا استعمال ہوتا ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک لفظ ہے قراءت، ایک لفظ ہے تلاوت اور ایک لفظ ہے ترتیل. قراءت کہتے ہیں قرآن کے ظاہری الفاظ کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرتے ہوئے اسے پڑھنا، اسے قراءت کہا جاتا ہے. یعنی ظاہری آیات قرآنی کا اپنے زبان پر جاری کرنا صحیح مخارج کے ساتھ. تلاوت کسے کہتے ہیں؟ تلاوت یعنی قرآن کی آیات کا صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا، لیکن ساتھ میں قرآنی آیات کے بارے میں غور و فکر کرنا اور تدبر کرنا ہے، سوچنا. یعنی یوں کہا جائے کہ تلاوت اور قراءت میں ایک فرق ہے کہ ہر تلاوت قراءت ہے لیکن ہر قراءت تلاوت نہیں ہے. تیسرا مرحلہ آتا ہے ترتیل کا. ترتیل کہتے ہیں اچھے طریقے سے کسی چیز کو منظم اور ترتیب کے ساتھ رکھ دینا، اسے ترتیل کہا جاتا ہے. لہذا قرآن میں آیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ قرآن کی جب قراءت ہو، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے اسے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی جب بھی قرآن کی تلاوت ہوگی اور اس کو صحیح طریقے سے سنا جائے گا تو پروردگار عالم سننے والے کے اوپر رحم کرتا ہے. اب آپ اگر آ کے دیکھیں گے تو روایات میں ملتا ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی قراءت اور قرآن کے پڑھنے والے 3 حصوں میں، 3 گروہ میں تقسیم ہوتے ہیں. پہلا گروہ وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا تو ہے لیکن اپنی تجارت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. یعنی قرآن کو وہ اپنے لیے صرف اور صرف بعنوان دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور پڑھتا ہے. دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہے. یہ دوسرا گروہ ہے. تیسرا گروہ جو اہم گروہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہر درد کی دوا قرآن کو سمجھتے ہیں، بلکہ اسی قرآن کے ذریعے سے وہ خدا کے قریب ہوتے ہیں اور قرآن ہی کے ذریعے سے اپنی زندگی اور اپنی عاقبت کو سدھارتے ہیں. یعنی ان کی زندگی میں قرآن ہی سب کچھ ہوتا ہے. اور یہی وہ گروہ ہے جس کے بارے میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم ایسے ہی قاریان قرآن اور ایسے ہی قرآن کی تلاوت اور قراءت کرنے والوں کی وجہ سے لوگوں سے اپنے عذاب کو روکے رکھا ہوا ہے، بلکہ انہی کی وجہ سے دنیا میں بارشیں بھی نازل کرتا ہے، نعمتیں نازل کرتا ہے. تو 3 گروہ ہوئے. ایک وہ جو صرف اپنے مقصد کے لیے، دوسرا وہ کہ جو قرآن پڑھتا ہے، پڑھنے کے ساتھ عمل کرتا ہے، تیسرا گروہ ہو کہ جو
قرآن ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور قرآن ہی کے ذریعے سے خدا کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن روایات میں ملتا ہے کہ بہت سے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ جن کے اوپر خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ لہذا حدیث ہے وَرُبَّ تَالِلِ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُ، بہت سے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ جن کے اوپر خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ وہ کون سے افراد ہیں جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے؟ تو آپ دیکھیے وہ افراد جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی نماز کی آیت آئی، قرآن میں نماز کے بارے میں پڑھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، زکوٰۃ کے بارے میں قرآن میں پڑھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، حج کے بارے میں قرآن میں پڑھا لیکن حج پر گئے نہیں، زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا لیکن زکوٰۃ نکالی نہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے احکام اسلامی ہیں جنہیں قرآن میں پڑھا لیکن قرآن میں پڑھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا، تو کہتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر قرآن لعنت کرتا ہے۔ تو یہ جملہ بھی کہنا بیجا نہ ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو قرآن پڑھتے ہیں غدیر کے بارے میں نازل ہوئی آیت کو پڑھتے ہیں لیکن غدیر کو مانتے نہیں، تو قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے حدیث کی روح سے۔ اسی طریقے سے اہل بیت کے سلسلے سے، ان سے محبت کے سلسلے سے آیت ہے، انسان پڑھتا ہے لیکن اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے، تو پھر حدیث کی روح سے اگر آ کے دیکھا جائے تو پھر قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ تو قرآن پڑھیں لیکن صرف پڑھنے تک نہیں بلکہ پڑھنے کے بعد اس میں غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل وہ مرحلہ ہے جس کی بنیاد پر انسان کو جزا ملتی ہے، اور کل قیامت کے دن دار عمل نہیں ہوتا ہے بلکہ دار جزا ہوتا ہے، یعنی دنیا میں آپ عمل کرو گے تو آخرت میں اس کی جزا ملے گی۔ تو قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، غور و فکر کریں، اور ساتھ میں قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ تو دیکھیں بہت سے فائدے ہیں تلاوت قرآن کے، جس پہ میں یہاں پر تمام فائدوں کو تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن چند ایک فائدے کی جانب اشارہ کروں گا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرتا بلکہ وہ خدا سے گفتگو کرتا ہے۔ تو گویا تلاوت قرآن کا فائدہ یہ ہوا کہ خدا سے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب اگر انسان اپنی دعائیں قبول کرانا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کرے۔ اس کے علاوہ تیسرا فائدہ قرآن کی تلاوت اور قراءت کا یہ ہے کہ انسان جب قراءت قرآن کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے تو دل نورانی ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے اگر ہم اپنے قلب کو نورانی بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرنے کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان مرض سے شفا پاتا ہے۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہاسپٹل جاتے ہیں، چاہیے انکار نہیں ہے، لیکن خدا نے پیدا کیا ہے تو خدا نے شفا کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو تمہیں قرآن سے شفا ملے گی۔ اس کے علاوہ ایک فائدہ اور ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کے والدین کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور یہ مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے، لہذا اس میں آئیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، قرات کریں، تاکہ اپنے بھی گناہوں کو معاف کرائیں اور اپنے والدین کے بھی گناہوں کو معاف کرائیں۔ تو قرآن کی تلاوت کے بہت سے فائدے ہیں، میں نے چند ایک بتایا ہے، لیکن ایک حدیث کا سہارا لوں گا اور بات کو تمام کروں گا۔ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں ان البیت اذا کثر منه تلاوت القرآن کثر خیرہ واتسع اہلہ واضاء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل الدنیا۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں وہ گھر جس میں تلاوت قرآن زیادہ ہوتی ہے وہ گھر برکتوں والا گھر ہو جاتا ہے، اس میں برکتیں بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں، اور اس گھر کے رہنے والے کی آسانیاں اور آسائش بڑھ جاتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ گھر اور اہل گھر اتنے نورانی ہو جاتے ہیں
کہ ان کے یہاں سے نور نکلتا ہے جو اہل آسمان کو نورانی بنا دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آسمان کے ستارے اہل دنیا کو نورانی بناتے ہیں اور نور پہنچاتے ہیں۔ لہذا آئیے قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے تاکہ دل بھی نورانی ہو، گھر بھی نورانی ہو، اور صرف گھر نورانی نہ ہو بلکہ اپنے سماج، اپنے معاشرے اور جہاں ہم رہ رہے ہیں بلکہ دنیا کو منور کر دیں اور نورانی بنا دیں، یعنی گناہوں کو ختم کرتے جائیں اور خیر کو عام کرتے جائیں۔ تلاوت قرآن کا یہی فائدہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔